بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں۔ جیسا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 3 میں ہم نے دیکھا کہ کیسے خانہ کعبہ میں بت پرستی اور شرک کی شروعات ہوئی، اور آج ایپیسوڈ نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نکاح ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے قریش کا سب سے اعلیٰ قبیلہ بنو ہاشم کو چنا، جس کے سردار حضرت عبد المطلب تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبد المطلب کے ہی بیٹے تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو بڑے حسین و جمیل نورانی شخصیت والے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے لاڈلے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے بہت سارے رشتے آ رہے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے سب سے بہترین قبیلہ بنی زہرہ کو چنا، جو عزت اور رتبے میں بہت اعلیٰ درجے کا قبیلہ تھا، جن کے سردار حضرت وہاب تھے، اور ان کی ایک لاڈلی بیٹی تھی جو بے حد خوبصورت اور نیک سیرت تھی، جن کا نام حضرت بی بی آمینہ تھا۔ ایک روز حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے حضرت بی بی آمینہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے مدینہ تشریف لے گئے، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، جس پر حضرت بی بی آمینہ کے والد حضرت وہاب نے خوشی خوشی اپنی رضامندی دے دی اور نکاح کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت عبد المطلب جب اپنے لاڈلے بیٹے کو لے کر نکاح کے لیے یثرب یعنی مدینہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک یہودی عورت جس کا نام فاطمہ بنت مرہ تھا، جو تورات اور انجیل کا علم رکھتی تھی، اس نے حضرت عبداللہ کا نورانی چہرہ دیکھا اور انہیں اپنے پاس بلا کر کہنے لگی کہ اے نورانی شخصیت والے، کیا تم میرے ساتھ ایک رات گزارو گے، جس کے بدلے میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ نہیں، بالکل نہیں، میں ہرگز ایسا ناجائز کام نہیں کروں گا، اور اس عورت کی بات نہیں مانی اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ یثرب یعنی مدینہ پہنچ گئے، اور ایک خوبصورت مجلس میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا نکاح حضرت بی بی آمینہ بنت وہاب سے پڑھایا گیا، اور اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رشتہ زوجیت میں جڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے حضرت بی بی آمینہ کے سپرد ہوا، تو اس کی اطلاع تمام کائنات کو ہوئی، اور سب نے ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دی کہ وہ وقت اب جلد ہی آنے والا ہے جب خطہ زمین نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہو جائے گا، کیونکہ حضرت بی بی آمینہ کے حمل میں وہ مبارک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی آمد ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس مبارک رات تمام دنیا کے بت خود بخود ٹوٹ گئے اور گر گئے، ابلیس مردود کا تخت پلٹ گیا، اور سارے ظالم بادشاہوں کے تخت بھی ٹوٹ گئے۔ پھر کچھ روز بعد جب حضرت عبداللہ مدینے سے مکہ واپس لوٹ رہے تھے، تو راستے میں انہیں پھر سے وہی یہودی عورت نے آواز لگائی اور پوچھا کہ اے عبداللہ، تم اتنے دن کہاں تھے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نکاح کے لیے مدینہ گیا تھا اور وہیں پر کچھ روز قیام کیا۔ تو اس عورت نے کہا واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، اور نہ ہی میں نے آپ کو اس وقت کوئی گناہ کے لیے بلایا تھا، بلکہ میں نے اس وقت آپ کے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا جو ہماری کتابوں کے مطابق آنے والے نبی کا نور ہے، تو میں یہ چاہتی تھی کہ یہ نور مجھے مل جائے، لیکن اب تو وہ نور آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ نور اب آپ سے آپ کی بیوی حضرت آمینہ کے پاس منتقل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو اس روز سے ایک بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ دیتا، اور ہر جگہ جہاں میں جاتی وہ میرے ساتھ چلتا، اور جب میں بکریوں کو چرانے جاتی تو راستے میں سارے پتھر اتنے نرم ہو جاتے کہ میرے پیروں کو ذرا بھی تکلیف محسوس نہ ہوتی، اور جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا اور میں بآسانی پانی نکال لیتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی آمینہ سے شادی کے کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ ایک تجارت کے قافلے کے ساتھ شام کی طرف گئے، مگر راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے، اور قافلہ جب مکہ واپس پہنچا تو لوگوں نے اس میں حضرت عبداللہ کو غائب پایا، تو حضرت عبد المطلب نے قافلے والوں سے حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا، تو قافلے والوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ کوئی بیماری کی وجہ سے اپنے ننیال بنی نجر کے پاس مدینے میں ٹھہرے ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے عبد الحارث کو کہا کہ وہ مدینے جائیں اور حضرت عبداللہ کی خبر لے کر آئیں۔ تو جب عبد الحارث مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کا تو بیماری کی وجہ سے انتقال ہو چکا ہے، وہ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ کے محلے دار النبیغہ میں دفن کیے جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر عبد الحارث نے واپس آ کر سب کو اس غمگین خبر کی اطلاع دی، جس سے سب کو بے حد صدمہ اور ملال ہوا۔ کئی روایتوں کے مطابق جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 18، 20 یا 25 سال بتائی گئی ہے،
اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ اے الہی، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا کہ میرا حبیب یتیم ہو گیا جبکہ میں ہی ان کا حامی و ناصر ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب شادی کے کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 6 ماہ پہلے وفات پا چکے تھے، جس کے بعد حضرت بی بی آمنہ نے اکیلے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں استقبال کیا۔ پیارے مسلمانوں، اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ معلومات جاننے کو ملے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے اور کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ نمبر 5 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔